السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ محترم حاضرین، خاص کر ہمارے نوجوانان اسلام، آج کا یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے یہ خاص نوجوانوں کے لیے ہے۔ اب اس میں جو بھی باتیں ہوں گی وہ نوجوانوں کے تعلق سے ہوں گی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مرکزی عنوان کے حساب سے ہمارے حاضرین بھی ماشاء اللہ زیادہ تر نوجوان ہی ہیں۔ میں ہمارے جمعیت کے ذمہ دار شیخ امین صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے ایک اچھا پروگرام مرتب کیا ہے۔ دیکھیے، پروگرام کامیاب وہ نہیں ہوتا جس میں بہت زیادہ بھیڑ ہو یا جس میں جو ہے بہت سارے لوگ شریک ہوں۔ کامیاب پروگرام وہ ہوتا ہے جس پروگرام سے ہم اور آپ کوئی پیغام لے کر کے جائیں، ہمارا بولنا آپ کا سننا مفید ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے اس پروگرام میں اگر ہمارے نوجوانوں میں سے چند ایک نوجوانوں نے بھی اپنی زندگی کو بدل لیا تو انشاءاللہ آج کا یہ ہمارا پروگرام کامیاب ہو گیا۔ ابھی میں شیخ کے دبانی مفید باتیں سن رہا تھا، اور میری یہ خواہش تھی کہ شیخ اور جو ہے بولتے جائیں اور ہم فائدہ اٹھاتے جائیں، لیکن پروگرام کو جو مرتب کیا گیا ہے اس حساب سے چلنا بھی ہے، اس لیے شیخ نے جو ہے اپنے آپ کو روکا اور توقف اختیار کیا۔ محترم نوجوانان اسلام، مجھے آپ کے سامنے نوجوانوں میں عبادت کا شوق یا جوانی کی عبادت، اس تعلق سے چند باتیں ذکر کرنا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان الا ماشاء اللہ، اکثر جگہوں کی حالت یہ ہے کہ نوجوان دین سے بہت دور نظر آتے ہیں، مساجد سے بہت دور نظر آتے ہیں، اور جوانی کا مطلب ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جوانی کا مطلب دیوانی، یعنی جوانی میں عیاشی کرنا، جوانی میں دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ٹائم پاس کرنا، جوانی کا مطلب کرکٹ کھیلنا، فلمیں دیکھنا اور لہو و لعب کا کام کرنا۔ بہت سارے نوجوان جوانی کا مطلب ایسا سمجھتے ہیں، لیکن جو ماشاء اللہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو دینی جذبہ رکھنے والے نوجوان ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر نوجوان اسی طرح سوچتے ہیں کہ جوانی کا مطلب کیا ہے، بھئی خوب جو ہے جوانی میں انجوائے کرو، عبادتوں سے دور کوئی تعلق نہیں ان کا، نہ مسجد سے دور، نہ مسجد سے جو ہے کوئی تعلق، نہ عبادتوں سے کوئی تعلق، یعنی ایک طرح سے جو ہے عیاشی کی زندگی بہت سارے نوجوان گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جبکہ جوانی کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر نوجوانوں کا نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں بیان فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم زیادہ سے زیادہ جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ آپ اصحاب کہف کے بارے میں سنے ہیں۔ اصحاب کہف نوجوان تھے، جوان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ چند نوجوان تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں زیادتی فرمائی۔ تو اصحاب کہف جو ہے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف بیان کیا۔ اصحاب کہف کا مسئلہ کیا تھا؟ نوجوان تھے، اور یہ نوجوان ایک ایسے بادشاہ کے انڈر میں تھے جو بادشاہ پکا مشرک اور کافر تھا۔ اب ان نوجوانوں نے اس بادشاہ کے سامنے توحید کا پیغام انہوں نے عام کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ جو تم شرک کر رہے ہو نا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اور ہم جو ہے تمہارے طریقے کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سارا ماحول شرک کا ماحول، کفر کا ماحول، اس ماحول میں یہ چند نوجوان کھڑے ہوئے۔ ان کی تعداد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ان کی تعداد، لوگ جو ہے بحث کر رہے تھے کہ کتنی تعداد ہے۔ کسی نے کہا 3، چوتھا کتا، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ کسی نے کہا 4، ان کے ساتھ ایک کتا۔ کسی نے کہا 6 اور ان کا 7واں کتا۔ کسی نے کہا 8، ان کا 7واں کتا۔ یہ پوری چیزیں اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں ذکر کیا۔ تو بہرحال ان کی تعداد کے بارے میں ہم بحث نہیں کر سکتے، البتہ اتنا ہے کہ ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں تھی۔ تو یہ نوجوان کھڑے ہوئے بادشاہ کے خلاف، تو بادشاہ جان کا دشمن بن گیا۔ ان لوگوں کو مارنے کا فرمان جاری کر دیا کہ جہاں بھی نظر آئے یہ نوجوانوں کو مارو۔ تو یہ نوجوان اپنے دین کو بچانے کے لیے کہاں چلے گئے؟ غار میں چلے گئے۔ غار میں ان نوجوانوں نے پناہ لیا۔ تو جب وہ غار میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تقریباً 309 سالوں تک سلا دیا۔ 309 سال غار میں سو گئے۔ کیسے سو گئے غار میں؟ کیا ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑی؟ کیا انہیں ہوا نہیں آئی؟ کیا کوئی جانور جو ہے جنگل میں، وہ بھی غار پہاڑوں کے اوپر، کسی حیوان کسی جانور کی نگاہ نہیں پڑی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غار کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ غار کے دروازے پر جو ہے ان کے کتے کو بٹھا دیا، کوئی جانور داخل نہیں ہو، اور غار کا جو ہے ڈھانچہ اس طرح سے تھا کہ ڈائریکٹ جو ہے سورج کی کرنیں ان کے اوپر نہیں پڑتی تھیں، اور ہوا کا بھی اللہ تعالیٰ بہترین انتظام کیا تھا۔ تو 309 سال تک سلا دیا اللہ تعالیٰ۔ پھر 309 سال کے بعد وہ نوجوان دوبارہ زندہ ہوئے، اور زندہ ہو کر کے جو ہے سخت ان کو بھوک لگی، کھانے کی ضرورت تھی۔ تو کھانا لانے کے لیے جب شہر میں گئے، تو شہر میں جانے کے بعد جب ان کے پاس جو کرنسی تھی وہ وہاں کے لوگوں کو بتائے، پیسے ان کے پاس جو تھے جب لوگوں کے سامنے پیش کیے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کب کی کرنسی ہے؟ یہ اس زمانے کی کرنسی نہیں ہے، آپ لوگ کہاں سے لے یہ پیسے، یہ روپے کہاں سے لے؟ تو اب ان کے بارے میں جو ہے تجسس کرنے لگے
کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں، کس زمانے کے ہیں یہ لوگ، اور ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے. تو یہ نوجوان پھر دوبارہ جو ہے اسی غار کی طرف واپس پلٹے، اور وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کی حفاظت کی، اور وہ نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں بھیج دیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کے اندر ذکر کیا ہے، اور ان نوجوانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف بیان کیا. دیکھو کیسے نوجوان تھے، کیسے ایمان والے نوجوان تھے، کیسے توحید پرست نوجوان تھے، اللہ نے تعریف بیان کی. اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ دینے والا ہے، 7 لوگ ہیں. 7 یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے کل عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اب اس میں سے جو ہے ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان بھی ہوگا جو نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں جو نوجوان زندگی گزارا ہوگا دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل اپنے عرش کے سائے کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ دے گا، اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے. اور سورج کہاں پہ ہوگا؟ سورج ہوگا سر کے اوپر، میل کے فاصلے پر. میل یا تو جو ہے وہ کلومیٹر کا میل بھی ہو سکتا ہے، یا نہیں تو عربی میں جو ہے میل کہتے ہیں کہ سوئی کے اندر، وہ جو سوئی کے اندر جو سوراخ رہتا نا اسے بھی عربی میں میل بولتے ہیں، یعنی اتنے فاصلے پر ہوگا سورج، بالکل ہمارے سروں کے اوپر ہوگا. اور لوگ جو ہے وہ سورج کی گرمی کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. کسی کا پسینہ گھٹنے تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ کندھے تک، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک لگام بنایا ہوگا پسینہ. ایسی گرمی کی حالت ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ جب موسم گرما آتا ہے تو سورج ہمارے سے تقریباً کئی لاکھ میل کے فاصلے پر ہوتا ہے، اور اس کی گرمی سے اور اس کی حرارت سے یہاں لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں، لوگ وش کرتے رہتے ہیں کہ بھئی کیا گرمی ہے، کیا گرمی ہے، کیا گرمی ہے. لو فین کا انتظام کرو، کولر کا انتظام کرو، اے سی کا انتظام کرو. میرے بھائیوں ذرا سوچئے کہ اس دن کیا ہوگا، قیامت کے دن، جب کہ سورج جو ہے ہمارے سروں کے اوپر ہوگا. اور دیکھیے یہ خوش نصیب نوجوان، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارنے والا یہ نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اللہ اکبر، دیکھو کتنا خوش نصیب ہے. تو خاص طور پہ یہاں پر نوجوان کا ذکر کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے. اگر کوئی نوجوان جوانی میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن قیامت کی جو ہولناکی ہے نا، اس ہولناکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوان کو بچا لے گا. اور اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں جوانی دیتا ہے نا، تو جوانی پانے کے بعد اس جوانی کی قدر کرنا چاہیے، اور اس جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے خاص طور پر 5 سوالات کرے گا. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 50. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے کوئی بھی آدم کا بچہ وہ نہیں گزر پائے گا یہاں تک کہ اسے 5
چیزوں کا حساب و کتاب، سوال و جواب دینا پڑے گا، اور اس میں سے ایک نوجوان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جوان سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ بھئی میں نے تمہیں دنیا کے اندر عمر کی سب سے بہترین دولت، زندگی میں سب سے بہترین دولت، آدمی کی حیات میں سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ جوانی ہوتی ہے۔ تو جوانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا کہ بھئی میں نے تم کو جو ہے بہترین جوانی دی تھی، ایک اچھی عمر میں نے تم کو دی تھی، بھلا بتاؤ کہ تم نے یہ عمر کہاں گزاری؟ اللہ کی اطاعت میں گزارے یا نہیں تو نافرمانی میں گزارے؟ شراب اور کباب میں گزارے یا نہیں تو مسجد میں تم نے اپنی جوانی کو گزارا، یا نہیں تو جو ہے کھیل کود میں تم نے اپنی جوانی کو گزارا، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں تم نے اپنی جوانی کو گزارا، فضول خرچی میں تم نے اپنی جوانی کو گزارا، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے تم نے اپنی جوانی کو گزارا؟ بھلا بتاؤ، جس وقت نماز ہو رہی تھی نا، تو نماز ہوتے وقت تم کرکٹ کے میدان میں تھے، یا جو ہے کرکٹروں کو دیکھ رہے تھے، یا فلمیں دیکھ رہے تھے، یا نہیں تو تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا، خاص طور پہ جوانی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ اگر کسی کی جوانی اگر اچھی گزری ہوگی، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزری ہوگی، وہ آسانی سے جواب دے دے گا۔ لیکن اگر کسی کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں نہیں گزری ہوگی، ادھر ادھر لہو و لعب کے اندر، دنیا کے اندر، اور اسی طرح جو ہے مزے کے اندر، اور اسی طرح جو ہے کھیل کود کے اندر اگر کسی نے جوانی اپنی گزاری ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ میری جوانی صحیح نہیں گزری۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو اس سوال کے لیے، اور یہ سوال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی علماء جو ہے ایسے ہی بیان کر کے چلے جاتے ہیں، کیا ہے دیکھ لیں گے قیامت جب آئے گی تو سوال و جواب۔ میرے بھائیوں، یہ جو سوال و جواب کا مسئلہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ معمولی دنیا کے اندر اگر کوئی جج آپ کو بلا لیا، کوئی پولیس کا بڑا آفیسر اگر بلا لیتا ہے، ایس پی بلا لیا، ڈی ایس پی بلا لیا، پولیس کی طرف سے خبر آ گئی کہ بھئی تمہیں حاضر ہونا ہے، کل عدالت میں حاضر ہونا ہے، فلاں کے آفس میں حاضر ہونا ہے، آدمی کی حالت خراب ہو جاتی، آدمی کی حالت خراب ہو جاتی۔ اب ذرا دیکھیے اس دن جب کہ میدان محشر ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے لوگ ہوں گے، اور ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت، اس کی بزرگی، لمن الملک اليوم، اللہ کہے گا آج بادشاہت کس کی؟ للہ الواحد القہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دن بادشاہت، قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکے گا۔ اب اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دیکھو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عنایت فرمائیں گے۔ یہ ڈر اور خوف ہمارے اندر آنا چاہیے، اور یہ ڈر اور خوف صرف دل میں آنے سے نہیں، ہمارے عمل بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ جب اللہ ہم سے سوال کرے، خاص کر نوجوان، ان کی جوانی اس انداز میں گزرے کہ بھئی میں اس انداز سے میں جوانی گزاروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے سوال کرے گا تو میں صحیح اللہ تعالیٰ کے پاس میں جواب دے سکوں، یا اچھا جواب میری طرف سے اللہ تعالیٰ کو میں دے سکوں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے جوانی کے تعلق سے خاص طور پہ سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طرح پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگو 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا، اس میں سے جوانی بھی ہے۔ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، کیونکہ یہ جو جوانی ہے نا، اس میں ایک آدمی ماشاءاللہ اتنے بہترین کام کر سکتا ہے، اتنے بہترین کام کر سکتا ہے، ایک بوڑھا آدمی نہیں کر سکتا۔ ایک نوجوان الحمدللہ کھڑے ہو کر کے 1 گھنٹہ امام کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کر سکتا ہے، 1.5 گھنٹہ تراویح کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ ایک نوجوان تیزی کے ساتھ چل کر کے مسجد آ سکتا ہے اور جماعت میں حاضر ہو سکتا ہے۔ ایک نوجوان، اس کے اندر جو ہے اتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ اگر وہ آج 1000 روپے خرچ کر دے تو اس کے اندر یہ ہمت ہوتی ہے کہ بھائی میں کل کما لوں گا یہ پیسہ۔ یہ ہے نوجوان کی طاقت۔ اور اسی طرح اگر کوئی نوجوان حج پہ جانا چاہے، عمرے پہ جانا چاہے، تو سارے ارکان بڑے اچھے انداز سے وہ ادا کر سکتا ہے۔ وہی آپ پوچھئے بزرگ حضرات سے، جب وہ جاتے ہیں عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے، بہت سارے بزرگ حضرات ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے روم سے، اپنے کمرے سے حرم تک چل کے جا نہیں سکتے، کیونکہ ان کی طبیعت جو ہے ساتھ نہیں دے پاتی۔ اگر وہی نوجوان ہے تو فوراً نکل جاتا ہے، چلو 2 کلومیٹر چلنا ہے، چل کے چلے جائیں گے۔ صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے، صحیح کر لیں گے۔ اور وہی ہمارے اگر بزرگ ہیں تو ان کے لیے جو ہے کرسی، یہ وہ چیئروں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ بھائی الیکٹرک چیئر جو ہے نکالو، یعنی تو کوئی جو ہے ڈھکیلنے والا نکالو۔ اور وہ بیچارے نہیں کر سکتے، نہ طواف کر سکتے ہیں، نہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کر سکتے ہیں۔ اور اگر حج پہ چلے گئے تو پھر وہاں پہ جو ہے رمی کا مسئلہ آتا ہے، جانا ہے ان کو، مینا میں جا کر کے وہ رمی کرنا ہے، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے عرفات سے مزدلفہ جانا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے بزرگ حضرات کے ساتھ۔ لیکن وہی اگر نوجوان ہے ماشاءاللہ کتنی عبادتیں کر سکتا ہے ایک نوجوان۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غنیمت جانو، غنیمت جانو، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بزرگ حضرات وہ جو ہے بہت افسوس کرتے رہتے ہیں، وہ ہے نا لیت الشباب یعود، کہ کاش جوانی دوبارہ آ جائے تو کتنا اچھا ہوگا، میں بھی یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ جوانی میں نہیں کر سکا میں، لیکن آج میرے اندر خواہش ہے، جذبہ ہے، لیکن میرے اندر جو جذبہ ہے وہ آج میں پورا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اب میرے اندر وہ عمر نہیں ہے۔ اسی لیے آئے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ جو جوانی دیا ہے نا، اس جوانی کو خوب غنیمت جانو، غنیمت جانو، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کی کوشش کرو، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرو۔ آج جیسا کہ میں نے تمہید میں یہ بات ذکر کی کہ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس جو ہے 2 طرح کے پرابلمز پائے جاتے ہیں۔ کیا ہیں دو طرح کے پرابلمز؟ پہلا پرابلم یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا نہیں چاہتا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو عبادت کا شوق ہونا چاہیے وہ عبادت کا شوق نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے اپنے بڑوں کے طرف سے، ان کے دوستوں کی طرف سے سکھایا جاتا ہے کہ بھائی جوانی اس لیے ملی ہے کہ تم یہ جوانی میں خوب دنیا کماؤ، دین کرنے کے لیے ابھی بہت عمر باقی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان دوڑ رہے ہیں، کدھر دوڑ رہے ہیں؟ دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، کاروبار کی طرف دوڑ رہے ہیں، نوکریوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، کمانے کی طرف دوڑ رہے ہیں ہمارے نوجوان، لیکن ان کے اندر عبادت کا جذبہ بالکل ہمارے نوجوانوں میں پایا نہیں جاتا ہے، جو افسوس کی بات ہے۔
آپ ذرا ہمارے صحابہ کرام کو دیکھیے، ہمارے صحابہ کرام کیا ان کے زمانے میں دنیا نہیں تھی؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے والدین نہیں تھے؟ دیکھیے یہ بات ضرور ہے کہ نوجوانوں کو دنیا بھی حاصل کرنا چاہیے، دنیا کے حد تک اسے کوشش کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، جیسا کہ ابھی آپ لوگ سن رہے تھے، ضرور دنیا حاصل کرنا چاہیے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بھی کریں، یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ دن میں کتنے گھنٹے کرتے ہیں؟ آپ کتنے گھنٹے؟ اگر فرائض اگر کوئی نوجوان پڑھنا چاہے روزانہ، فجر کی نماز 15 سے 20 منٹ، اور ظہر کی نماز 15 منٹ، اور اسی طرح عصر کی نماز 10 منٹ، مغرب کی نماز 15 منٹ، اور عشاء کی نماز 15 سے 20 منٹ، بس اتنا ہی جو ہے فرائض پہ آپ کو وقت دینا ہے۔ یہ سارا جو وقت اگر ملا لیا جائے تو 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس 22 گھنٹے بچے ہوئے ہیں۔ ان 22 گھنٹوں میں آپ کاروبار بھی کیجئے، تجارت بھی کیجئے، خوب کمائیے، اور اپنے فیملی والوں کے لیے بھی آپ وقت دیجئے، اور آپ اپنے آپ کی بھی حفاظت کیجئے، اپنے جسم کا حق بھی آپ ادا کیجئے، اور اپنے فیملی کا بھی حق آپ ادا کیجئے اچھی طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا ہے کہ آپ جو ہے پورا ٹائم دین کے راستے میں لگا دیجئے، یا پورا ٹائم آپ عبادت میں لگا دیجئے، ایسا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو پھر کیا بات ہے کہ ہمارا نوجوان الا ماشاء اللہ، کیوں ہمارے نوجوانوں کے اندر جذبہ پایا نہیں جاتا؟ اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جوانی کمانے کے لیے ہے اور بڑھاپا عبادت کے لیے ہے۔ یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ ہمارے صحابہ کو دیکھیں آپ، ہمارے صحابہ ایسے تھے، ان کے اندر اتنا جذبہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کہ انہیں روکنا پڑتا تھا، انہیں روکنا پڑتا تھا، بولنا پڑتا تھا کہ بھائی اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ذرا کم کر لیجئے عبادت، ذرا کم کر لیجئے، ایسا بولنا پڑتا تھا ہمارے صحابہ کرام کو۔ حالانکہ ان کے پاس بھی کاروبار تھے، ان کے پاس بھی بیوی بچے سب کچھ تھے، لیکن پھر بھی جم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی چارہ کرا دیے تھے۔ سلمان فارسی مہاجر، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ انصاری۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کریں۔ دیکھو یہ مہاجر یا انصار تمہیں دونوں بھائی ہاتھ سے، جیسے سگے بھائی آپس میں خیال کرتے ویسے اپنا خیال کر لینا دونوں۔ اسے بولتے ہیں کہ مواخات، اسلامی بھائی چارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی فیملی کی حالت بڑی خراب ہے۔ کیا خراب ہے فیملی کی حالت؟ کوئی زیب و زینت نہیں ہے، کوئی سنگار نہیں ہے، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے یہ۔ اب آپ یہ سمجھیں گے کہ ایک صحابی جو ہے دوسرے صحابی کی بیوی پر نظر کیسا ڈالے؟ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے یہ۔ تو دیکھیں کہ ان کے اندر کوئی جو ہے کوئی زیب و زینت نہیں ہے، کوئی سنگار نہیں ہے۔ تو سوال کیے کہ کیا معاملہ ہے کہ آپ جو ہے کیا اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی، کیا ان سے محبت نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کے جو بھائی ہے نا، آپ کے بھائی کو، آپ کے بھائی کے لیے میرے لیے کوئی وقت نہیں ہے، آپ کے بھائی کے پاس میرے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اور وہ میری طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ آپ کے بھائی وہ کیا کرتے ہیں؟ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، میری طرف کوئی رغبت نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب یہ سنے تو انہیں تعجب ہوا۔ جب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ گھر آئے تو دیکھے کہ بھائی آئے ہوئے ہیں، مہاجر بھائی، بہت خوش ہوئے۔ بیوی سے کہا کہ کھانا لگائیے، تو کھانا لگایا گیا دسترخوان پر۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بیٹھ کر کے کھانا کھائیے۔
میں تو روزے سے ہوں۔ سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو نفلی روزہ رکھے تھے، توڑ دیا نفلی روزہ، بیٹھ کر کے اپنے بھائی کے ساتھ کھانا کھا لیا۔ پھر اس کے بعد دونوں آرام کرنے کے لیے نماز پڑھ کے، عشاء کی نماز کے بعد دونوں جو ہے آرام کرنے کے لیے گئے، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو دیکھے کہ عشاء کے فوراً بعد جو ہے وہ عبادت شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ کہا کہ نہیں یہ ٹائم نہیں، سو جاؤ۔ تو سلا دیے۔ جب آدھی رات ہوئی تو پھر کھڑے ہوئے عبادت کرنے۔ کہا کہ نہیں یہ ٹائم بھی نہیں، اس ٹائم بھی نہیں، سو جاؤ۔ پھر رات کا آخری پہر ہوا، تہجد کا وقت، تو اس وقت جب کھڑے ہوئے تو کہا کہ ہاں یہ جو ہے تہجد کا وقت ہے۔ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنا بھی خیال کرے، اپنی نیند کا خیال کرے، اپنی صحت کا خیال کریں۔ تو سو جانا چاہیے ایک آدمی کو 2 پہر، اور تیسرے پہر جو ہے کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنے بھائی سے کہے کہ دیکھو آپ کا جو ہے اپنے جسم پر بھی حق ہے، اپنی فیملی پر بھی حق ہے، آپ کی بیوی پریشان ہے آپ کی طرف سے، آپ حقوق اللہ تو ادا کر رہے ہیں لیکن حقوق العباد ادا نہیں کر رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ ان کے طرف بھی آپ توجہ دیں، ان کے طرف بھی خیال کریں۔ تو سمجھا بجھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ میں نے اس طرح سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو سمجھایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، آپ نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا جو آپ نے سمجھا دیا۔ میرے بھائیوں دیکھیے، ہمارے صحابہ جو ہے اتنا شوق تھا ان کے پاس، اتنا جذبہ تھا ان کے اندر کہ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور انہیں جو ہے کہنا پڑتا تھا کہ بھائی عبادت اتنی مت کیجئے، تھوڑا کم کر لیجئے۔ یہ جذبہ تھا، اور حالانکہ وہ نوجوان تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ان کے گھر گئے، جا کے دیکھتے ہیں کہ بہو جو ہے بہت پریشان ہے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ تو پوچھا بہو سے کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ دیکھیے آپ کے بیٹے حقوق اللہ تو اچھا ادا کر رہے ہیں لیکن میری طرف کوئی رغبت نہیں ہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے تھوڑا، اور سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر کے بولے دیکھیے میرا بیٹا اس طرح سے کر رہا ہے، آپ ذرا بلا کر کے سمجھائیے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اگر آدمی جو ہے خود اگر وہ سمجھانا چاہے تو سمجھائے، نہیں تو کیا ہے، جو بھی سمجھو ایک ذمہ دار آدمی ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی جماعت اور جمعیت کے امیر ہیں جن کے اندر سمجھانے کی صلاحیت ہے، تو ان کے پاس جو ہے لے جا کر کے سمجھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اپنے بیٹے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، پوچھا بتائیے تمہاری عبادت کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھ لیتا ہوں، ہر دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ طریقہ غلط ہے، آپ مہینے میں 3 روزے رکھو، اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک روزہ رکھنے پہ اللہ تعالیٰ 10 دن کا ثواب دے گا، 10 دن روزہ رکھنے کا، 3 روزے آپ کے لیے کافی، 1 مہینے کے روزے ہو گئے آپ کے۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں اور زیادہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ ایسا کریں کہ ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں آپ، پیر اور جمعرات کا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اور میں رکھنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زیادہ رکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، صوم داؤدی رکھ لو۔ صوم داؤدی کیا ہے کہ بھئی 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن افطار کرنا، 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن افطار کرنا، اسے بولتے ہیں صوم داؤدی، اور اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے میری امت میں، کسی کو اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے غیر رمضان میں۔ رمضان میں تو کنٹینیو 30 روزے رکھنا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں، دوسرے مہینوں میں 15 دن سے زیادہ کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ قانون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے۔ پھر ان سے سوال کیا، پوچھے بھائی بتاؤ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں، روزانہ ایک قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں نہیں،
مہینے میں ایک قرآن ختم کرو، روزانہ ایک پارہ بس، مہینے میں ایک قرآن۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی میں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم ایسا کرو 15 دن میں ختم کرو۔ انہوں نے کہا نہیں اور زیادہ، کہا کہ 10 دن میں ختم کرو۔ انہوں نے کہا نہیں اور زیادہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی 3 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن میں ختم کرو، اس سے کم نہیں، اس سے کم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی۔ ہاں اس میں جو ہے علماء کرام نے کہا ہے جیسے رمضان کا موقع ہے، ذی الحجہ کے 10 دن کا موقع ہے، کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اگر ان دنوں میں کوئی روزانہ ایک قرآن بھی اگر ختم کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ دنوں کی فضیلت ہے۔ دنوں کی فضیلت ہونے کے حساب سے اگر کوئی رمضان کے مہینے میں روزانہ ایک قرآن اگر ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے۔ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں بڑی فضیلت والے ہیں، اس میں اگر کوئی روزانہ ایک قرآن ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کے بہت سارے واقعے موجود ہیں کہ ہمارے اسلاف رمضان کے مہینے میں 2 قرآن 3 قرآن ختم کر دیتے تھے۔ لیکن یہ اجازت صرف خاص دنوں کے لیے، دوسرے دنوں کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ بھائی رات میں کتنی عبادت کرتے ہو، کتنے دیر عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی پوری رات میں عبادت میں گزارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسی یہ عبادت نہیں ہو سکتی، آپ رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو سمجھا کر کے بھیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ عبادت کرتے رہے، لیکن جب بڑھاپا آ گیا تو اب دیکھو اللہ کے نبی سے وعدہ کر کے آئے ہیں 15 دن کے روزے رکھنا، صوم داؤدی رکھنا، یہ وعدہ ہو گیا نا، تو وعدہ کر دیے تھے، رکھتے تھے۔ بڑھاپے کے اندر بھی اسی طرح روزہ رکھتے تھے، بڑھاپے کے اندر بھی اسی طرح 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، بڑھاپے کے اندر بھی تہجد کے لیے روزانہ بیدار ہوتے تھے، لیکن آخری وقت میں کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو سہولت دی تھی اگر اسے میں اپنا لیتا تو اچھا تھا، کیونکہ اب بڑھاپا آ گیا ہے۔ جوانی میں تو بہت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت، دیکھیے جوانی کی اہمیت، بہت عبادت کرتا تھا، لیکن بڑھاپے میں نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن کرنا پڑے گا۔ اب ہمارے صحابہ ویسا نہیں، ہمارے جیسا نہیں کہ بھائی چلو چند دن کر لیں گے پھر بعد میں جو ہے ختم کر دیں گے، ایسا نہیں تھا مسئلہ ہمارے صحابہ کا۔ اگر کسی چیز میں کمٹمنٹ کر لیتے تو اس کمٹمنٹ پہ باقی رہتے تھے ہمارے صحابہ کرام، مرنے تک وہ عمل کرنا ہے کسی بھی صورت میں، چاہے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ہمارے صحابہ کرام، ان کے اندر دیکھیے عبادت کا ذوق کتنا زیادہ تھا۔ نمازوں کا مسئلہ آپ لے لیجئے، صدقات و خیرات کا آپ مسئلہ لے لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کا مسئلہ آپ لے لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 17 سالہ نوجوان، ان کو سپہ سالار بنایا، کیسی قابلیت تھی ان کے اندر۔ آج ہمارے نوجوانوں میں کیا کوئی اس طرح کی قابلیت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے کہ ساری جو ہے جماعت اٹھ کر کے کہے اس آدمی کے بارے میں کہ بھائی جمعیت کا ذمہ دار یہ 17 سالہ نوجوان کو بننا چاہیے؟ کیا ہے آج ہمارے نوجوانوں کے اندر؟ کیا یہ جذبہ ہے؟ کیا ان کے اندر یہ جو ہے اس طرح کی امانت داری ہے؟ کیا ان کے اندر اس طرح کی صداقت ہے؟ جو صداقت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، اور یہ 17 سالہ نوجوان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی آ کر کے اسامہ بن زید سے کہتے ہیں کہ اے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، آپ لشکر لے کر کے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، دیکھیے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں آپ چھوڑ کر کے جائیے، مجھے ان کی ضرورت ہے، اگر آپ اجازت دیے تو۔ اللہ اکبر! دیکھو، اور یہاں کیا معلوم ہوتا؟ امیر کی اطاعت کا جذبہ، امیر کی اطاعت کا جذبہ۔ اللہ کے نبی امیر بنے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بولے بغیر بھی حضرت ابوبکر جو کہ اس وقت خلیفہ تھے، خلیفہ
تو انہوں جو ہے اسامہ بن زید سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا چھوڑ کر کے جاؤ۔ آج ہمارے اندر کہاں ہے؟ امیر کا جذبہ ہے آج ہمارے اندر بالکل نہیں ہے۔ ہر آدمی کیا سمجھتا ہے؟ ان کو کیا سنانا، ان کو کیا بولنا، جی میں حکم دے دیا اسے رکھ لو، جی اسے رکھ لو، اسے رکھ لو، کوئی وہ راستے پہ جا رہا، کوئی یہ راستے پہ جا رہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر امیروں کی اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ فیملی کے جو بڑے ہیں ان کی اطاعت کا جذبہ ہمارے نوجوانوں کے اندر آنا چاہیے۔ اگر ہم جو ہے اس طرح سے اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ کل کو جو ہے لوگ ہماری اطاعت کریں گے، ہماری بات سنیں گے۔ اگر آج ہم جو ہے بے اصولی کے کام اگر کریں گے تو کل کو جو ہے ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوگا۔ ہمارے علماء کیا بولتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی لڑکا کسی باپ کی اگر اطاعت نہیں کر رہا ہے، فرما برداری نہیں کر رہا، تو اس کے اسباب کئی ایک ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ذرا دیکھو کہ وہ باپ وہ کبھی جو ہے اپنے والد کی اطاعت کرا نہیں کرا، ذرا دیکھ لو۔ اگر وہ اطاعت نہیں کرا رہے گا تو آج جو ہے اس کا بیٹا اس باپ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے اندر عبادت کا جذبہ اچھی طریقے سے جو ہے پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جنگ موتا میں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ لوگوں کے وہ جو ہے فوج کے سپہ سالار بن گئے۔ اس کے بعد دشمن کی طرف سے حملہ ہوا، ایک طرف 3000 نوجوان ہیں اور سامنے جو ہے غسانی جو بادشاہ تھا اس کے پاس کتنی فوج تھی؟ 1 لاکھ کی فوج۔ 3000 صحابہ مقابلہ کر رہے ہیں 1 لاکھ کا، اتنی بڑی فوج کا مقابلہ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا، وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، امیر تھے اور لشکر کے جو ہے سپہ سالار تھے، جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ دایاں بازو کاٹ دیا گیا تو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، بایاں بازو کاٹ دیا گیا تو جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حملے ہوتے رہے اور آخر کار دشمنوں کا ایک جھنڈ ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب ان کی شہادت ہوئی اور مقتولوں کے درمیان سے جب ان کی لاش کو نکالا گیا، ان کے جسد مبارک کو نکالا گیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ 90 سے زیادہ زخم ہیں ان کے سامنے کے حصے میں، اور پیچھے کے حصے میں ایک بھی زخم نہیں تھا۔ اللہ اکبر! یعنی ہمارے صحابہ پیٹھ دکھا کر کے جانے والے نہیں تھے، سامنے سے حملہ کرنے والے تھے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو ہے بیان کرنا تھا، وہ یہ کہ نوجوانوں کے اندر ایک اور پرابلم یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے عبادتوں میں جلدی نہیں کرتے کہ بھئی حج کرنا ہے، حالانکہ نوجوان کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، وہ کر سکتا ہے حج، لیکن ملتوی کرتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ نہیں دیکھیں گے، ابھی ذرا عمر جان دے، 50 سال ہو جان دے، 60 سال ہو جان دے۔ یہ ایک بہت خراب عادت ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں آپ کی جوانی آڑے آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر حج کی طاقت دے دیا، نوجوان حج کو جائے، عمرے کی طاقت دیا ہے، نوجوان عمرے کو جائے۔ اور دیکھو خاص کر نمازوں کا جو مسئلہ ہے، نمازوں کے اندر بہت سارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ بھئی جوانی ہے، تھوڑا جو ہے انجوائے کر لیں گے، تھوڑا کما لیں گے، پھر بعد میں ہے نا ادھیڑ عمر ہو جائے گی، 40 سال بعد اس وقت سے جو ہے شروع کریں گے، پھر 50 سال 60 سال تک، تو پھر اس کے بعد مسجد پکڑنا ہے، بہت سارے نوجوان خیال کرتے ہیں۔ میں ہمارے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیا کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ جوانی میں اس کی موت نہیں آئے گی؟ کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟
کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ ابھی حج فرض ہوا تھا اور اس نے جو ہے حج نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، دولت چھین لیا، اب بڑھاپے میں غریب بن گیا ہے، کیا حج کر سکتا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیزی سے نکلے، سب سے گھر گئے، جا کر کے تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرنے والے کیسے نکل گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا معاملہ؟ تو جا کر کے جب واپس آئے تو کیا کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھو گھر میں سونے کا ایک ڈلہ پڑا ہوا تھا اور اسے اللہ کے راستے میں مجھے خرچ کرنا تھا، تو میرا یہ ارادہ تھا کہ رات ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ ہے عبادتوں میں جلدی کرنا، عبادتوں میں جلدی کرنا چاہیے، تیزی کرنا چاہیے۔ ہرگز ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ابھی جوان ہیں، دیکھیں گے کریں گے، نہیں میرے بھائیو، ہمیں جوانی کی حالت میں، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا دلائل کی روشنی میں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بات کرنا چاہیے۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تصدق، صدقہ کرو۔ کس حالت میں صدقہ کرو؟ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، کہ بھئی ابھی نوجوان ہیں اور دل میں جو ہے دولت کی ہرس بھی ہے۔ جوانوں کے اندر کیا ہے؟ ذرا ہرس رہتے، ابھی میں کیا کر لیا کیا بھی نہیں کرا، ابھی پلاٹ لینا، گھر بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، دل میں جو ہے ہرس بھی رہتی ہے۔ اور وَأَنْتَ تَخَافُ مِنَ الْفَقْرِ، اور غریبی سے ڈر بھی رہتا، جاب چلے گیا تو کیا ہوگا، پھر نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا، ابھی کاروبار صحیح سیٹ نہیں ہوا، اس وقت اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ جو دے رہا اس میں صدقہ کرو، یہ بہترین صدقہ ہے تمہاری طرف سے۔ اور ایسا نہیں کہ بھئی بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہونے کے بعد اب جو ہے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کے لیے اتنا دے دو، فلاں کے لیے اتنا دے دو، دیکھو فلاں غریب تھا، دینا تھا میں نہیں دیا، اے بیٹے اب ذرا دے ڈال اسے۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، بہترین صدقہ ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جوانی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔